نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحان الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان الله فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی پروقار تقریب جو فکر رضا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. فکر ہے، رضا ہے، دو چیزیں جی. یہ رضا فکر یہ کیا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص. اس کی ایک قسم فکر رضا. معلوم ہے کہ فکر بھی بتانا ہوگا، رضا بھی بتانا ہوگا. کیا بات ہے، رضا کی بھی پہچان کرو. پھر فکر دیکھو کیا لے کے آیا. فکر کے لیے میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں آغاز میں. بے شک میں سمجھتا تھا جتنے میرے جیسے طالب علم ان کو سمجھ آ گیا احمد رضا کی فکر یہ ہے. حدیث سے تلاش کر کے لاؤں گے احمد رضا کی فکر کون سی ہے. ایک حدیث مجھے نظر آتا ہے
جس کو حضرت ابو امامہ بالی نے روایت کی، امام ابو داؤد اپنی سنن میں لائے، جلد پہلی میں صفحہ نمبر 153 پہ لائے، اس کا مرکہ نظر آتا ہے امام، اسی کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، کیا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تقدیر کو پہنچے۔ امام احمد رضا کی ساری زندگی دیکھ لو، حب فی اللہ ہے، حب للہ، اللہ کے لیے دشمنی ہے، اللہ اور امام اہل سنت امام احمد رضا کی ایک شخص ہے، لیکن ایک شخص میں اللہ نے پوری جماعت رکھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ اردو میں ایک شعر پڑھتے ہیں، کہتے خدا سے اس کا چمبا نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہان۔ خدا سے، یہ عربی والوں سے لیا ہے، عربی والے کہتے ہیں لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی۔ خدا سے اس کا اچنبا نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہاں۔ امام احمد رضا تنہا آیا ہے، لیکن زمانے کا ایسا امام بنا ہے کہ پوری جماعت کی دامن اور کشتی کو کنارے بنا۔ ابھی میں ایک بات اور ان کے لیے بولنا چاہتا ہوں، عربی زبان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کم طیب یفوح ولا کمسک وکم طیر یطیر ولا کباز۔ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں وکم طیب یفوح ولا کمسک وکم طیر یطیر ولا کبازی۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے زمانے میں خوشبوئیں بڑی پھیلی، اس ہوا میں اور اس فضا میں معطر کرنے کے لیے خوشبو بڑی آئی، فلاں خوشبو گلاب کی ہے، موتیے کی ہے، چمبیلی کی ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کستوری جیسی ایک بھی نہیں آئی۔ سادی شرابی بھی کہتے ہیں مشکان کہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید کم طیب یفوح ولا کمسک۔ شاعر کہتے ہیں کستوری خوشبوئیں بڑی پھیلی ہیں لیکن کستوری جیسی کوئی نہیں۔ آگے کہتے ہیں ہوا اور فضا میں اڑان بڑے بڑے پرندوں نے بڑھی لیکن باز جیسا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کی دھرتی میں فقیر بڑے بڑے آئے ہیں، احمد رضا جیسا ہے۔ اور امام اہل سنت امام محمد رضا کی عظمت کا کون سا پہلو چھیڑے، کون سا انداز دیکھیں، کدھر سے لائیں، بچپن سے شروع کریں، جوانی پہ جائیں، بڑھاپے میں جائیں، مدینے کا سفر آپ کے سامنے رکھیں، گنبد خضرا کی حاضری کا حال آپ کے سامنے رکھیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہونے کے بعد جو کہا وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جس کے مرتبے کا یہ حال ہے، 4 سال کی عمر میں جس نے قرآن پڑھا، 6 سال کی عمر میں جس نے میلاد النبی کے عنوان سے تقریر کی، اور مورخین نے لکھا ہے جس کا دورانیہ 2 گھنٹوں سے کم نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں تقریر۔ پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ تھا، میرے ساتھ ایک بڑے عالم دین تھے، بڑے پختہ سے، جو غزالی زمان کی جگہ پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے رہے۔ میں نے جب اعلیٰ حضرت کا جو مسئلہ چھیڑا نا، میں کہا اتنی عمر میں فقیر ہوئے، وہ کہتے تو سچ کہتے لیکن صحیح ہے 4 سال کی عمر میں فقیر تھے، 4 سال کی عمر میں مفتی تھے۔ میں نے کہا بابا ذرا سنا جا، وہ کہتے تجھے یاد نہیں جب وہ کپڑا رکھا تھا آپ نے آنکھ میں؟ میں نے کہا ذرا اپنی زبان سے سناؤ نا، تم تو ہو ہی ادھر سے آئے ہو۔ کہتے اسی وقت آنکھ پہ کپڑا رکھ کے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، آنکھ بہکے تو دل بہکتا ہے، دل بہکے تو ناموس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جس نے اس راستے کو ہی بند کر دیا وہ احمد رضا ہے۔
میلاد النبی کے عنوان سے پہلی تقریر جس کا دورانیہ کسی صورت بھی 2 گھنٹوں سے کم نہیں تھا. اچھا ہم نے بڑی بڑی تقریریں یاد کی, آپ نے بھی کی, اللہ کرے اور کرے. اچھا تقریریں پڑھی تھی, کتابیں بھی دیکھی, لیکن میلاد النبی کے عنوان سے ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ بسم اللہ سے ثابت کرتا. امام احمد رضا نے میلاد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ثابت کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ثابت کرتا. یہ امام احمد رضا 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا. پڑھتے ہو نا, النحو علم باصول یعرف باحوال واواخر الکلام من حیث الاعراب والبناء. یاد ہے یا بھول گئے؟ کلام پڑھ گیا, کلمہ ہونا چاہیے سر, زبان سے نہ نکلا. تو میں جو بات کر رہا تھا, ہدایت النحو میں 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں حاشیہ لکھا. 8 سال کی عمر میں حاشیہ عربی میں لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنی توفیق سے, اپنی طاقت سے ہو تو نہیں ہوتا, رب کے کرم سے ہو تو پھر ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ابھی کتنی عمر ہے؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ تمام کتابیں علوم مروجہ, درسیہ, نصابیہ, اسلامیہ پڑھ کے فارغ ہو چکے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی خود فرماتے اسی دن میں بالغ ہوا, اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی. کیا بات, میرے ساتھ تھوڑا چلو ابھی ذکر کر تاکہ کنفیوز بھی بات ہو. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر, اسی دن بالغ, اسی دن نماز فرض ہوئی, اور اسی دن زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ لکھا. کیا بات, سب سے پہلا فتویٰ اسی دن آیا ہے آپ کے پاس. فتویٰ سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہوا, استفتاء ہوا کہ اگر کسی بچے کے ناک کے راستے سے کسی عورت کا دودھ اس کے حلق میں اتر جائے, حرمت رضاعت لائے گا یا نہیں لائے گا؟ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا فتویٰ لکھا. پہلا فتویٰ ہے, پہلا جملہ لکھا ایام شیر خارجی. یہ میں علماء سے جاؤں گا, ذرا توجہ کریں. پہلا جملہ چھوڑ دیا, صرف یہ لکھا ایام شیر خارجی. کیا مطلب ہے جی؟ اگر بچہ 10 سال کا ہو پھر کچھ نہیں ہوگا. اگر بچہ 4 سال کا ہو کچھ نہیں ہوگا. اگر بچہ 3 سال کا ہو کچھ نہیں ہوگا. ساتھ تو چلو نا میرے. ان کے بعد لوگوں نے کہا ہے کہ بالغ مرد جب بھی عورت کا دودھ پیے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے. امام احمد رضا فرماتے تب بنے گی جب ایام شیر خارجی ہوں گی. ایام شیر خارجی, ایام شیر خارجی کتنی مدت ہے؟ بڑا نہیں کہ حنفی ابو حنیفہ. کسی کے سامنے ہم نے وہ کوئی جوان دیکھا ہی ابو حنیفہ کے سامنے پڑھا. خدا کی قسم جب بھی ابو حنیفہ کو پڑھا اوپر ہی نظر آئے. قسم خدا کی ابو حنیفہ کا معاملہ ہی ہوتا ہے. ابو حنیفہ جیسا ایک بھی نہیں آیا. مجھے میری غیرت اس پہ تھوڑا تقاضا کرتی ہے, میں بتا دوں آپ کو. یہ صاحب علامہ شامی نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ سرکار نے ایک دن خطاب کیا صحابہ کرام سے. اس خطاب میں فرمایا کہ میرے باپ آدم نے اپنی اولاد میں سے اپنے ایک بیٹے پہ فخر کیا. میرے باپ آدم نے اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے پہ فخر کیا. صحابہ کرام پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں ہوں. آدم کے بیٹوں میں بڑے بڑے ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے, موسیٰ کلیم اللہ بڑے بڑے آئے ہیں, لیکن مجھ پہ فخر. کیا بات, آگے کہتے ہیں سرکار فرماتے کہتے میری امت میں بڑے بڑے آئیں گے, بڑے بڑے آئیں گے, لیکن ایک ایسا ہے جس میں فخر کرتا ہوں. کیا شے ہو گئی جس میں فخر کرتا ہوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام نعمان ہے, اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے. اس پر سبحان اللہ نہ کہو تو طالب علم پھر گئے. سرکار نے فرمایا اس کا نام نعمان ہے,
کنیت اس کی ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد یہ جس کا میں نے شعر پہلے پڑھا نا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, کہتے سرکار نے 3 مرتبہ صحابہ کرام کے جرمٹ میں ابو حنیفہ کے لیے ایک جملہ بولا. وہ کیا جملہ تھا؟ فرمایا ہوا سراج و امتی, ہوا سراج و امتی, ہوا سراج و امتی. وہ میری امت کا آفتاب ہے, وہ میری امت کا سورج ہے, وہ میری امت کا چراغ ہے. جب میں نے پیر صاحب سے ڈسکس کی, بڑے ماہر تھے وہ علوم کے, تو میں نے کہا امام صاحب نے یہ میر عبداللہ جو کہ چشتی ہیں, سبحان اللہ, حاضری چشتی ہیں, یہ ہمارے شوق, وہ اس کو بزرگ کسی اور سلسلے تعلق رکھتے تھے. تو میں نے کہا انہوں نے یہ لکھا, کہتے نہیں ویسے لکھ دیا. میری غیرت میں بہت مارتی تھی. میں کہا میر عبدالواحد بالگرامی بغیر ثبوت کے نہیں لکھ سکتے. میں نے تلاش کرنا شروع کیا یہ کہاں آیا ہے حدیث میں. تو فقیر نے پھر کنز الاموال سے نکال کے سامنے رکھا, یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. حنفیوں کے نزدیک ایام شیر خار کی مدت رضا 30 ماہ, یہ یاد رکھنا 30 ماہ. کہاں سے لیا جی, کہاں سے لیا؟ وہ ہم لوگ واپس ادھر سے اٹھا صاحبین نے. صاحبین نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ہمارا امام کہتا ہے وہ ہم لوگ وفصالہ 30 شہرا, حمل کی مدت 30 ماہ. حمل کی مدت کہو نا, مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہا, بھولا تو نہیں بیٹھا. حمل کی مدت 30 ماہ اور رضاعت کی مدت چھڑانے کی مدت 30 ماہ. اب یہاں سمجھو سرکار کا جو فرمان ہے نا, یہ قرآن مجید کی آیت کے حکم کو بھی منسوخ کرتا ہے. نسخ جانتے ہو, نسخ, ناسخ, منسوخ کتنی قسمیں؟ 4. نسخ القرآن بالقرآن, نسخ القرآن بالسنہ, نسخ السنہ بالسنہ, نسخ السنہ بالقرآن. ان میں سے ایک قسم ہے کہ قرآن کی آیت کے حکم کو محمد عربی کا فرمان بھی منسوخ کر سکتا ہے. حضرات ذرا غور فرماؤ گے, یہاں حمل کی مدت کتنی بولیے, بتانے کی ضرورت نہیں, اگر نہیں یاد توجہ ہوئی تو آج ہو جائے گی. حمل کی مدت 30 ماہ, دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کی روایت آئی, حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ, زیادہ سے زیادہ 2 سال لیں گے, زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت. یہ سرکار کا فرمان ہے. اب فرمایا کہ سرکار کے فرمان نے قرآن مجید کی اس حکم کو منسوخ کیا. اب کسی کے ہاں بچہ 2 سال کے بعد ہو, 2 سال کے اندر ہو, بندہ موجود نہ ہو, کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ثابت النسل نہیں. اگر کسی کی شادی کے بعد بچہ پیدا ہو 6 ماہ کے بعد, 6 ماہ گزر جائیں, 9 ماہ پورے نہ ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ثابت النسل نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں سے اٹھا, حمل کی مدت اتنی, دودھ چھڑانے کی مدت اتنی. امام اہل سنت امام محمد رضا نے فرمایا ایام شیر خار کی ہوں, جب 2.5 ماہ کے اندر پیے, چاہے وہ سیدھے منہ سے پیے, چاہے وہ ناک کے راستے سے جائے, جب حلق سے نیچے اتر جائے, ہر صورت میں حرمت رضا لے آئے. یہ زندگی کا پہلا فتویٰ تھا امام محمد رضا کا, لکھا اپنے والد مکرم حضور مولانا مفتی نقی علی خان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے جب دیکھا, انداز دیکھے, ایک نظر فتویٰ دیکھتے تھے, ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے. کبھی فتویٰ دیکھتے, کبھی بیٹا دیکھتے. عمر کتنی 13 سال, 10 ماہ 4 دن. فتویٰ دیکھو, مفتیوں کے مقابلے میں پڑا ہوا. اٹھے, اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا. میں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام رب کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اسی وقت سے اپنے بیٹے کو کہا فتویٰ تو لکھے گا. اسی وقت سے کہا فتویٰ تو لکھے گا, میں نہیں لکھوں.
دستار سر سے اتاری. آج تو مجھے بتاؤ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر کا مفتی ہو, زمانے کے مفتیوں کے استاد نے پکڑی. ویسے اپنے طور پہ مفتی بن جائے تو اس کا کوئی ہم کہہ نہیں سکتے, بڑے بن جاتے ہیں, ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنے والے. ویسے میں کہہ رہا ہوں اپنی بھی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں. اچھا پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ لکھتے, توجہ کیجیے, لکھتے لکھ کے والد کو بیچ کر 4 5 7 مرتبہ ایسا ہوا, فتویٰ لے گئے, انہوں نے دیکھا اصلاح کی ضرورت ہی آگے لائے نا, تو آپ کے والد محترم نے فرمایا بیٹے احمد رضا خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتا ہے, میرا بھی وقت لے جاتا ہے, تجھے اصلاح کی ضرورت نہیں, آج کے بعد مجھے نہ دکھایا کر, مجھے تجھ پہ اعتماد ہے اللہ کے کرم سے, جو لکھے گا پھر فتویٰ امام اہل سنت امام احمد رضا لکھتے تھے اور فتوے بیچتے نہیں تھے, طویل بھی نہیں بیچتے تھے, طویل بھی لکھتے تھے, نقش بھی کرتے تھے, اور اس کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے تھے. یہ معلوم ہے نا مسئلہ, مؤثر حقیقی اللہ, طویل تو سبب سمجھتے تھے حضرات. اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا کا جو اپنے گھر سے باہر نکلنے کا معاملہ تھا, وہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں سفر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت بہت کم سفر کرتے ہیں, زندگی میں چند سفر ہوئے ان کے, یا تو وہ مسجد کے لیے جاتے تھے, وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے, اور جب جاتے تھے مسجد میں امامت بھی آپ کراتے تھے. آج کل کو امامت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ بڑے بڑے لوگ کروائیں, ہم جیسے فقیروں کو آگے کھڑا کر دیں, خادم غلام سمجھ کر, جن کو قرآن بھی سیدھا نہ آتا ہو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود ہوتے تو خود مسئلے پہ, کسی کو سمجھ نہیں دیتے, تو بھی آ سکتا ہے. مجھے سمجھ آتی تھی, یہ صدیق اکبر سے سیکھا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. پھر امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 22 برس ہو گئی, سوجھ بوجھ پوری تاریخ ہو چکی تھی, پڑھ چکے تھے, پھر اپنے پیر کے دروازے پہ آئے. معلوم آج کل میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مولوی اب پیروں کو پڑھنا شروع ہو گیا, یہ زیادتی کرتا ہے, کیونکہ پیر جو ہوتا ہے نا, یہ کوئی تعویذ گنڈے کا شعبہ نہیں ہوتا, یہ پیری ہو کوئی قسمتوں کا حال بتانا نہیں ہوتا, ہاتھ دیکھنا نہیں ہوتا بھائی پنجا کدھر جاتا ہے, لکیریں کہنے. لوگوں نے یہ سمجھی ہوئی ہے پیری موری. میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے خدا کی قسم عرض کرتا ہوں, یہ پیروں کو پڑھنا چھوڑو. کوئی خاص بندہ آ گیا ہے, اس کی مذمت ضرور کرو. جو تمہارے عقیدے کو خراب کرتا ہے اس کی مذمت کرو, جو تمہارے اعمال پہ ضربے کاری لگاتا ہے اس کی مذمت کرو. کھلم کھلا پیروں کو پڑھنا یہ جائز, کیونکہ اگر پیری کے بغیر بھی کام چل سکتا ہوتا تو احمد رضا کیوں جاتا. بلکہ میں نے تو ان کا کلام پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا, وہ فرماتے ہیں کہ جو سچا پیر ہوتا ہے اس کا حکم مصطفیٰ کا حکم, مصطفیٰ کا حکم خدا کا حکم. اور پھر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نقل کی آگے. پھر ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا, سنی, وہ فرماتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم, عابد, زاہد ہو, جس کو اعلیٰ حضرت عالم سمجھے. اللہ اللہ, کتنا لمبا سفر ہے. قاضی بیضاوی کو پڑھتے ہو, آپ کتنی دیر لگاتے ہو, استاد کتنی محنت کرتا ہے آپ کو سمجھانے میں, اتارنے میں. احمد رضا سے پوچھا قاضی بیضاوی کیا ہے, سونا اپنے امام کے علم کا حال ہے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے قاضی بیضاوی اور صاحب تفسیر خازن یہ ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہے. اب علماء میں آپ سے توجہ چاہوں گا, اب جو کہے میں قاضی بیضاوی تفسیر کا امام نہیں, صاحب تفسیر خازن تفسیر کا امام نہیں, خود کیا ہوگا نہیں. ابھی میرے میں کھولوں گا مسئلہ, میں چھوڑتا نہیں, آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ حال ہے. وہ فرماتے ہیں قاضی بیضاوی تفسیر مفسر ہے لیکن امام نہیں, تفسیر کر گیا ہے لیکن امامت کا درجہ نہیں. صاحب تفسیر خازن جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں, اس کے بغیر نہ تقریریں ہوتی ہیں, نہ فقہ آگے چلتی ہے, نہ اس طرح کے مسائل چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ مفسر ہے لیکن
امام نہیں. میں نے کہا جو خادر کو بھی امام نہ مانے, بیزاوی کو بھی امام نہ مانے, خود اپنا علم. کیا بات ہے. ابھی ایک بات اور بھی سنو, کہ جتنا فلسفہ, جتنا منطق چلی ہے نا, جتنی چلی آئی, سب نے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی ہے. پڑھتے ہیں آپ بھی, حیوان ناطق سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئی. ایک جوان نے کہا, آپ سبحان اللہ کہیں, اعلیٰ حضرت کی شخصیت سامنے رکھا, وہ فرماتے ہیں ان بے عقلوں کو سمجھ نہیں آئی انسان کی تعریف میں حیوان ناطق لائے. کتنے 100 سال کا سفر ہے, چیلنج کر کے دکھا رہا ہے. ہمارے ہاں علم کی تعریف جو کی ہے مرکات نے, آپ کے علم میں ہوگی جو 5 تعریفیں کی ہیں. الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو کیا سمجھ آئی ہے, کیا تعریف کر گئے, اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. فرماتے ہیں بھائی بتا مجھ کو, اگر علم نہ ہو تو پھر یہ صورت حاصلہ کیسے ذہن میں آئے گی. فرماتے پہلے علم ہوتا ہے تو صورت بیٹھتی ہے. کہتے ہیں انہوں نے اصل میں فرق ہی نہیں کیا. یہ امام احمد رضا کی باریک بینی ہے. معلوم ہے اتنا بڑا ہو کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنے سے بڑا عالم, عابد, زاہد ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی سچے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے. آگے فرمایا اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. شیطان سے بچنے کا یہ راستہ ہے کہ سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ. امام احمد رضا خود گئے وہاں, کہاں جہاں پہ ان کے باپ مرید تھے, شاہ آل رسول مار حرمی. وہ کتنا بڑا شہزادہ ہے, کتنی بڑی ہستی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے جیت ہی قبول کر کے اسی وقت خلافت دی. سبحان اللہ. قبول کر کے اسی وقت 13 سلاسل میں ان کو خلیفہ کی, خلافت کی دستار باندھی. اور یہاں جتنے بیٹھے تھے ان سے فرمایا سنو یہ شخص اور ہے. اعلیٰ حضرت کو بھی نصیحت کی اور فرمایا بیٹے احمد رضا, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے خانوادوں سے آتے ہیں, پہلے تو ہم پیری مریدی میں اتنی جلدی کسی کو قبول ہی نہیں کرتے. جیسے آج کل کہتے ہیں میں اعلان ہے آج وہ پیروی ہو جاؤں. ان کے ہاں وہ بھی اچھا ہے کیونکہ نیکی کی دعوت ہے, سچے ان کو, لیکن وہ کہتے ہم نہیں کرتے. اگر کر لیں خلافت نہیں دیتے, بڑی دیر اور آد و بدا اس میں لگا دیتے, سلوک کی منزلوں سے گزارتے, چلا کشیوں سے گزارتے, پھر دل پہ نظر ڈالتے. کسی کو اس قابل سمجھے تو دیتے ہیں مگر نہ اسی طرح. اور میں تو ایسا دل لے کے آیا, ایسا نظریہ لے کے آیا ہے, تجھے نہ وظیفوں کی ضرورت ہے نہ چلا کشیوں کی ضرورت ہے. تو اس مرتبے کا ہے کہ پہلے تیری سر پہ دستار باندھی, 13 سلاسل سے ساتھ کہا, کیا کہا. اور میں سنو تمہارے دل میں کوئی خیال نہ پیدا ہو, کل قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھا آل رسول مال حربی بتا کیا لایا, بتا کیا لایا ہے, فرماتے اس وقت میں کہوں گا مولا احمد رضا کو لایا. اب ذرا غور کرو بھئی, آل رسول کے اپنے پیر نہیں تھے, نہیں میں سمجھا سکا ہوں. میں کہہ سکتے میں اپنے پیر کا دامن پکڑ کے آیا ہوں, میں فلاں کا دامن پکڑ کے آیا ہوں, اپنے سے بڑی کو لے کے آیا ہوں, ان کے اپنے بیٹے بھی تھے. معلوم ہوا احمد رضا صرف اپنے عقیدت مندوں کے لیے فخر کا باعث نہیں ہے, اپنے پیر کے لیے بھی فخر کا باعث ہے, اپنے خالق کے لیے بھی فخر کا باعث ہے, اپنے ہمسر علماء کے لیے فخر کا باعث ہے. علم کا حال کیا ہے, اس علم پر عمل کروانا کیسا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سادی شیرازی کہتا ہے علم میں کہ راہ حق نہ نمایت, اٹھاتے نہیں ہوتے, علم میں کہ راہ حق نہ نمایت جہالت است. ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا. داتا گنج بخش حجویری فرماتے ہیں اللہ نے بے عمل علماء کا نام زمرہ علماء سے کاٹ کے یہ عالم کہلانے کے لائق نہیں. اب جو بات میں کہتا احمد رضا کے دروازے پر جو علم تھا اس پر ہر کسی کو عمل کروایا جاتا. امام اہل سنت حضرت سید دیدار علی شاہ جو بڑے بڑے محدثوں کے استاد ہیں, بڑے بڑے اساتذہ کے استاد ہیں, وہ فرماتے جب میں بریلی میں حاضر ہوا کہتے جماعت کھڑی تھی,
نماز کے لیے جماعت کھڑی تھی، میں چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے نماز میں ملوں. کہتے میں نے دیکھا ایک بچہ تھا پانی بھر رہا. میں نے اسے کہا بچے پانی مجھے بھی دے. آگے سے وہ احمد رضا کے گھر کا بچہ بولا کیا کہا؟ اس نے کہا مولانا صاحب یہ پانی تم پر جائز نہیں. اللہ 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 واہ. ابھی کچھ مجھے بھی دیکھو گے. فقیر کچھ کہہ رہا ہے. مولانا سید دیدار علی شاہ جو محدثین کے امام المحدثین کا لقب پایا، ادھر کے جو لوگ ہیں کبھی ان سے پوچھو کتنے بڑے آدمی. وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون سا پانی ہوتا ہے جی؟ اوروں کے لیے جائز ہو میرے لیے جائز نہ ہو. کہتے ہیں مولانا آپ کو پتا نہیں میں بالغ نہیں ہوں. آپ کو پتا نہیں میں بالغ نہیں ہوں. تو بالغ کا بھرا ہوا پانی تو نہیں جائز ہوتا. تو کہتے تو بھر تو رہا ہے، ان کے لیے کیسے جائز ہے میرے لیے کیسے جائز نہیں؟ اس نے کہا انہوں نے میرے ابے سے اجازت لے رکھی ہے اس لیے ان کے لیے جائز ہے تیرے لیے نہیں. کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سید دیدار علی کہتے میں نے کہا دیدار علی تو محدثوں کا امام ہو گیا، احمد رضا کے دروازے کے چھوٹے بچے بھی مجھ سے بڑے عالم. یہ اعلیٰ حضرت کے دروازے پر علم پہ عمل کروانے کا حال. کیا بات. عزیزان گرامی قدر امام اہل سنت امام احمد رضا کہ 2 سفر ہوئے مدینہ شریف. اور جو پوچھتا تھا نا کہاں جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں کہا حج کرنے گیا. سرکار سے محبت کا حال دیکھنا. کسی سے بھی نہیں کہا میں حج کرنے جاتا ہوں. کدھر جاتے ہو؟ کہتے بارگاہ رسالت کی حاضری. اور وہ جو مشہور شعر لکھا شکر خدا کے آج، آپ کو آتا ہے فقیر کو ذرا شعر اتنے آتے نہیں. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی. آگے کہتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات در. جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو احمد رضا کہتے تھے گنبد خضرا کی حاضری، گنبد خضرا کی حاضری. عزیزان گرامی کے اندر اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ ہے. اور گئے پہلی مرتبہ والد کے ساتھ گئے، دوسری مرتبہ بیٹے کے ساتھ گئے. دیکھو میں کیسا ان کا حال ہوا. اللہ کا کرم، ایک مرتبہ باپ ایک مرتبہ بیٹا. پہلی مرتبہ گئے، پہلی مرتبہ یہ خانہ کعبے کا طواف کیا، مکمل ہو گیا. طواف ودا کہتے ہیں، طواف زیارت کے بعد جو طواف ودا کیا نا، پھر خانہ کعبے کو مخاطب کیا. فی البدی لکھا ہے، پہلے نہیں لکھا. کیا بات. فی البدی کلام اترا ہے. کیا کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آب زمزم کو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ ساقی کوثر کا بھی دریا. آخر میں جو جملہ کہا نا، کہتے غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پہلے جب میں خانہ کعبے کا طواف کرتا تھا تو میں کرتا تھا، جب میں نے روزہ رسول کا نام لیا مجھے ایسا لگا اب میں نہیں گھومتا ہوں، کعبہ گھومتا ہے. اور پھر وہاں سے سفر میں گئے تھے، پہلا سے دوسرا. پہلے سفر میں روزہ رسول پہ جا کے انتظار تھا، شدت تھی. مجھے آرزو ہو میں شاہ صاحب سے ملوں، مجھے آرزو ہو میں استاد سے ملوں، مجھے آرزو ہو میں اپنے باپ سے ملوں. احمد رضا کو آرزو ہے محمد عربی سے ملے. کیا بات ہے. انتظار تھا کہ مجھے دیدار ہوگا. سوتے تھے روزہ رسول پہ آتے، حاضری دیتے، تصور لاتے. سرکار کے ابرو ایسے، سرکار کی آنکھیں ایسی، پیشانی ایسی یاد کرتے. لیکن ادھر سے امتحان لیا. 3 دن گزر گئے نا، زیارت نہیں ہوئی. روزہ رسول کے سامنے پھر پھڑک گئے، پھر حالت غیر ہو گئی. پھر حالت غیر کے ساتھ وہ جملہ، وہ جو ان کا کلام ہے اس کو پڑھا سامنے جا. کیا تھا وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں، جو ہی در بدر خار پھرتے ہیں. پڑھتے پڑھتے آخری کلام کو دہرایا، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا.
آگے کیا جملہ کہنا چاہیے؟ تجھ سے حسینہ کا بندہ سمجھائے نا، میں ذرا آسانی سے تجھ سے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے کہہ سکتے؟ یہ تو سرکار غوث اعظم آقا کونین ہے. میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جب غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر بھی لکھتے ہیں سگے درگاہ عالی، سگے باب عالی. کہتے اس اونچے دروازے کا ساتھ میں ادھر تھا 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں جھگڑا کھڑا ہوا علماء میں ان دنوں میں درس قرآن وہاں پہ دیتا تھا، تو جھگڑا میرے پاس ہے، کہتے بتاؤ لفظ کتے ہے یا کچھ اور ہے. انڈیا کے کچھ لوگ جب وہ کہتے نہیں کتے، یہ کتے انہوں نے کتنے کا مخفف کڑا ہے، ایبریویشن ہوتا ہے نا، جیسے ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے کتے سے کتنے کا مخفف وہ کتنے پھرتے ہیں، بعض سے کہتے انہوں نے کہا نہیں کتے ہیں. یقین جانو اس دور میں بھی ایسے بندے میں رہتے. وہاں پہ ایک شاہ صاحب میرے درس میں آتے تھے، ادھر سے خاموشی سے بیٹھے رہتے، تو میں نے ان سے کہا آپ بھی کچھ سمجھا دو، مجھے تو نہیں پتا چلتا. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھنا تو کل بتاؤں گا، آج نہیں بتا سکتا. اچھا دوسرے دن آئے نا درس میں، ہمارے ساتھی نے ان کو گھیر لیا، شاہ صاحب سے کیا ہوا؟ وہ کہتے رات کو ملاقات ہوئی تھی وہ کہتے میں نے مجھے حضور کیسے ہوئی تھی؟ کہتے ہیں وہ آگے آگے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی ان کو ہو گئی. معلوم ہوا اعلیٰ حضرت بھی جانتے ہیں کسی کو کیا ضرورت ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ایک لطیفہ بھی چھوٹا سنا دو صاحب کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا روایت ثلاثہ میں. وہ کہتے ہیں ایک صاحب کشف بندہ ایک قبر پہ کھڑا ہوا، قبر پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، تو اندر سے قبر والا بولا ہو گیا نیچے کا. یہ لطیفہ ہے، اس نے لکھا روایت ثلاثہ میں، صفحہ نمبر 3 پہ آغاز میں. وہ 2-3 مرتبہ ہاتھ کیے پھر نیچے، پھر جا کے جو اس مزار کا مجاور تھا اس سے بولا. انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے قبر والا؟ بڑا دل لگی بات ہے، یہ ان کی عادت ہے ایسے لفظ بولتے رہتے، بڑا دل لگی بات ہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں نے ہاتھ اٹھایا فاتحہ پڑھنے کے لیے. معلوم ہو فاتحہ پڑھتے ہیں مبی. کہتے میں نے ہاتھ اٹھایا فاتحہ پڑھنے کے لیے، اندر سے بولا ہے ذرا غور کرو. نبی کے بارے میں کہتے دیوار کے پیچھے کا بدل، ان کے بندوں کو یہ بھی پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے، پتا تو کرو. ہم پر اعتراض کرتے تھے کوئی امام احمد رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بالکل نہیں جانتا، ان کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، ان کو جو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے. میں نے کہا مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. تم شیطان کو حاضر ناظر مانے بیٹھے، احمد رضا اللہ کے حبیب کو حاضر ناظر مانے. تمہارا نظریہ تم علم غیب اپنے بندوں کو جانے بیٹھے، امام احمد رضا رب کے محبوب کے لیے مانے. اچھا اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ اٹھایا فاتحہ کے لیے، اندر سے مجھے کہتے ہاتھ نیچے کر. کہتے مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جا فاتحہ کسی مردے پہ پڑھ، میں زندہ ہوں. میں آپ کو کیسے سمجھا؟ مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے فاتحہ پڑھنے والا گیا، اس نے کہا ہاتھ نیچے کر کسی مردے پہ پڑھ، میں زندہ ہوں. میں سوچتا تھا یہ زندہ کچھ میری تو زندہ نہیں، میری شاہ تو زندہ نہیں، وہ شاہد تو زندہ نہیں، حاجت میں. وہ کہتے میں مجاور سے پوچھا نا میں ہے کیا یہ چیز بابا؟ اس نے کہا اصل مسئلہ شہید ہوئے تھے. حضرات میں عرض کر رہا تھا آپ سے، وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں رات کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی، آگے آگے جا رہے تھے، میں پیچھے دوڑ رہا تھا. میرے دل میں یہ تھا کہ پوچھوں یہ سوال. کہتے آگے میں دیکھ رہا تھا کہ گلی کا موڑ آ گیا، اور مجھے لگا کہ اگر مڑ گئے نا تو وہ بہت تیز ہے، میں پیچھے بھی ان کو پکڑ نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا ہوں. کہتے مڑتے مڑتے پلٹ کے مجھے مخاطب کیا، اور میں شاہ صاحب لفظ کتے مجھے سمجھ آ گئی بھائی اس طرح کی باتوں سے بھی اللہ نے ان کو آگاہ کیا. مرتبہ تو دیکھنا میرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے میں در سمین میں
تو کہتے میں ایک رات سویا ہوا تھا, مجھے سخت پیاس لگی, جام بلب ہو گیا, ایسا لگا جیسے جان ہی نکل جائے گی, اتنی پیاس. تو کہتے میں بھی اٹھ کے بیٹھا کہ کدھر سے پانی لاؤں. کہتے ایک بندہ آیا, دودھ کا پیالہ کہتے میں پی, کہتے میں نے پی لیا. تو پینے کے بعد پھر میں سو گیا. کہتے میری آنکھ لگی نا, سرکار خواب میں آئے اور مجھے آگے فرمایا ولی اللہ معلوم ہے یہ دودھ کس نے بھیجا, معلوم ہے دودھ کس نے بھیجا. کہتے میں نے عرض کیا مجھے تو پینے سے غرض تھی, میں تو پی بیٹھا ہوں, پتا نہیں. کس نے فرمایا میں نے بھیجا ہے, تجھے پیاس لگی, مجھے پتا چلا تجھے پیاس ہے, میں نے بھیجا ہے. میں سوچتا تھا شاہ ولی اللہ کی پیاس کا حال محمد عربی کو معلوم ہے, ہم فقیروں کا حال کیوں نہ معلوم ہو. عزیزان گرامی قدر بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے وہاں پڑھا, تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے حلال کرتے, اس کا تکرار کرتے, بار بار کرتے. جب میں پڑھنا سوئے تبھی سمجھتا ہوں, ابھی پڑھ رہے تھے میں روزہ اقدس سے آواز آئی, اوروں کو خواب میں ملتا ہوں, تجھے جاگتی آنکھوں سے خواب دوں گا, جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کا نصیب ہوا. یہ مرتبہ پایا امام اہل سنت امام احمد رضا نے. اور پھر علم کا کوئی گوشہ, اسی سفر میں, دوسرے سفر میں آپ نے اپنی زندگی کی وہ کتاب جو علم غیب پہ لکھی, کیا اس کا نام ہے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. کبھی پڑھ کے دیکھو, علم غیب سمجھایا. 8.5 گھنٹوں کی مدت میں بخار کی حالت اس وقت میں پیش کی ہے, جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 5 روز کا مسئلہ چھڑا نا, امام احمد رضا نے لکھی اور لوگوں کے سر دکھائے. اسی سفر میں وہ کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم, کیونکہ عرب والوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جو سکہ راج الوقت ہے, اس کو یہ میٹل سے تبدیل کر کے کاغذ میں لایا جائے. جس استاد سے بھی پوچھتے تھے, جس سے بھی پوچھتے تھے, وہ کہتا تھا یہ جائز نہیں, کاغذوں کا نوٹ بنانا جائز ہی نہیں. سب سے پہلا شخص امام احمد رضا, اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں, مجھے خوشی ہو. سب سے پہلا شخص امام احمد رضا جس نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو قیمت ہے یہ کاغذ کی نہیں ہوگی, اس لیے نہ گھبرا کہ اس مال کی قیمت ہوگی جتنی لگ جائے گی لگا. اس وقت کتاب لکھ کے لکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے, میں نام نہیں لیتا, کسی کے ذہن میں کوئی خیال غلط نہ پیدا ہو میرے بارے میں. ان سے سوال ہوا تھا یہ دعا کا مخرج کیا ہے, یہ حافظ لسان اور بالمقابل کا داڑوں کی جڑ, یہ 8واں مخرج. ان بزرگوں نے جواب میں فتویٰ لکھا, لیکن ساتھ فرمایا سوال کرنے والے بے وقوف ہیں, کیونکہ یہ سوال مولویوں والا نہیں, یہ سوال قاریوں والا ہے. قاری سے پوچھنا چاہیے, یہ فتویٰ بھی موجود ہے. 1.5 سوال لکھا, جب اعلیٰ حضرت سے کہ دعا کا مخرج کیا ہے, امام احمد رضا نے نہیں فرمایا کہ مولوی سے نہیں پوچھو, قاری سے پوچھو. امام احمد رضا نے پورے 40 صفحے لکھے دعا کا مخرج. اللہ کو بلا نواز 40 صفحوں پر فتویٰ لکھا ہے امام احمد رضا نے دعا کے مخرج. اور جتنے اس کے اندر جن کی تھوک نکل جاتی تھی درمیان میں سے, بھلا دعا ہوتا نا, دھیان دے ہوئے نہیں. اور میں دیکھتا ہوں امام احمد رضا کا کوئی کوشش زندگی کیسا, علموں کے اندر اس قدر عروج اللہ نے دیا. اب ایک بات میں چھوٹی سی اور بھی کروں, صحابہ کرام کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ, اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ, وہ ایک ہی شعر کا بھی ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, سبحان اللہ کو میں بات اہل سنت کا ہے بیڑا پار, کیا صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ. اور وہ جو سرکار کی نام کی مالا جپنے کا حال ہے, اس پر بھی اعلیٰ کیا کہتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ. بیٹھتے
مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں، ہائے 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 کیا بات ہے تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ اللہ اور آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیو کے بندوں سے ہم کو کیا کرنا؟ اللہ دیو کے بندوں یہ اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے، اردو ہے نا، دیو کے بندوں سے، دیو پڑھتے ہیں لیکن یہ سٹائل یہ ہے، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہائے ان کا ایک بندہ جو ہے نا وہ دیو کی تعریف کرتا ہے، عامر عثمانی، دیو کی دغا کی دال، یاجوج کی ہے یا، وطن فروشی کا واو، بدی کی باعث اس کی منہ میں نعرے جہنم گلتا ہے تو اس کی دال سے دہقانیت نمایاں ہے، آگے کہ پورے خبیر سے یہ شہر ناپسند بند، ان کا اپنا بندہ ڈگڑ پڑا تھا بولنے لگا ہے تو اعلیٰ حضرت دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم ہیں عبد المصطفیٰ، عبد المصطفیٰ خود کو کیا اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، کیا بات آج کس میں ہے یہ خوف، مجھے اب سمجھ آگئی میں ایسی باتیں سمجھ لیتے ہو، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان، خدا کی قسم ہمارا نظریہ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت شعر بھی لکھ جائیں وہ بھی ہمارے نزدیک فتوے کا درجہ رکھتا ہے، شعروں کو بھی ایسے صاف بول کے لکھا ہے اعلیٰ حضرت، شعر کے اندر بھی ان کی ہجو کی، شعر کے اندر بھی ان کو ضرب کاری لگائی، اور کہیں کہا ہے کن کے رضا ہے خنجر خوخار پر اکبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں، یہ جو دی کی تقویت ہے اس کے گھر یہ مستقیم صراط شر، بدل کے دیکھیے کیسے بدل، تقویت الایمان رکھا نا، آدھا کے سامنے فارمولا کہتے تقویت الایمان ہے، یہ ہے دی کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، یہ جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چوہار ہے، ارے حبیب پیارا تو عمر بڑھ کرے فیض و جود ہی سر بسر، کھائے تجھ کو دبے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، پھر ضربے کاری لگاتے فرما دو ذکر روکے فضل کھاتے نفس کا جو یار ہے، پھر کہے مرتک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، کیا مطلب اب کہو نا اب کہو محبت سے اور جنت سے کیا مطلب، آپ بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ذکر خدا ان سے جو جدا چاہو نجدی ہو ختم ہونے لگا، ذکر خدا معلوم ہوا یہ میلاد النبی بھی ذکر خدا، میں نہیں سمجھا سکتا کیا بات ہے حضرت، کیونکہ یہ فرمان جعل تو کیا بات بذکری ما قد جعل تو کا ذکر من ذکری ومن ذکر کا ذکرانی، یہ بھی سمجھ آئے عربی کی، اللہ فرماتے ذکر خدا ان سے جو جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر نہیں، ذکر حق نہیں، اور پھر آخر میں بات ختم کریں نظریہ اہل سنت سن لو اعلیٰ حضرت کا، کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ، حضور مولا علی شیر خدا نے سرکار پر نماز نہیں واری، سرکار پہ نمازیں بارے سمجھ آتی ہے، علی شیر خدا کا نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کی نیند پر بھی نمازیں قربان ہے، ادھر نیند پر قربان نماز واری ہے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ
کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاد فرق۔ کیا بات ہے، میں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں ابھی ایک رہتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نظریہ غوث اعظم کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر کہتے ہیں، آپ بھی کبھی یاد کر لو، بہت فائدہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں ہوں مسلمان، ہوں مسلمان، سبحان اللہ، گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو۔ اللہ اللہ، اس شعر کو کبھی بولے گا کہتے ہوں مسلمان، گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ کیا بات، کیا بات، سمجھ گئے نہیں آپ؟ کیا بات، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا صحیح آپ بڑے صحیح، لیکن سمندر میں بھی نمی ہوتی ہے، قطرے میں بھی نمی ہوتی ہے۔ جب آپ کے صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ تم سمندر سے بھی ہم قطرہ صحیح، اسی دروازے کے ساتھ ہم سمندر، بڑے بڑے بھی اسی کے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اسی کے ہیں۔ جہاں بڑوں کو کرم فرمائیں گے، فقیروں کو بھی ان کے صدقے سے لے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا غوث اعظم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ غوث اعظم کے سامنے ہر کسی کو جھکا دیا، ان کا مرتبہ ہے۔ صرف دو جملے، ایک اعلیٰ حضرت کا، ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی سنو۔ اخبار الاخیار میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تامام شد من علم اللہ بقول قادمی علی رقبت کل ولی اللہ جمیع بقریب و بعید وظاہر و باطن گردن عطاء بصر انقیاد ونحاتم خوف من الرد وطمعن فی المدین فهو قطب الوقت وسلطان الوجود وإمام الصدیقین وحجت العارفین وخلیفۃ اللہ فی ارضہ وعبد رسولہ وارث کتابہ۔ اور ہمارے پیر امام محمد رضا کا نظریہ بھی سنو، وہ فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک مولانا صاحب تقریر کہا کہ تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے، میں کہا چلا یہ احمد رضا ہے، یہ عام اللہ نہیں بول رہا، یہ ابو بکر صرف ایک ہی، یہ اس مرتبے کی بات سناتے ہیں۔ کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث، کیا بات، ہزاروں تابعیوں سے تو فضول تک، ہزاروں، اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں تابعیوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے کوئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں تابعیوں سے تو فضول تک، فاضل ہے یا غوث۔ اس کو کہتے ہیں کہہ بھی گئے ہیں بچ بھی گئے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، خدا دے عقل وہ عاقل، اور ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ کیا بات، بڑی مجھ سے ہوئی ہوں گی گفتگو، چھوٹی بھی بڑی بھی، سب غلطیوں پر میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وقت بہت میں نے زیادہ لیا، سما خراشی میں نے بہت، اتنی بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔